وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو تجوید کے بارے میں بتائیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ میرے پیچھے بولیں۔ ہر حرف کو ہر حرف کو اس کے مخارج اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کہلاتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ وَزَيِّنَ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اور قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بچوں تجوید کسے کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہ تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ ہر انسان کا مقصد ہے کہ جو بھی ہم چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ ہماری غرض و غایت ہے اللہ کی رضا، کہ ہم قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا پڑھیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے تجوید کے بارے میں بتایا ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ با کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ با کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے۔ وہ ابھی آپ کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا اس کے اندر صفت کیا ہے۔ اس کے اندر صفت ہے یہ باریک ہے۔ کیا ہے؟ یہ باریک ہے۔ کیا ہے؟ باریک ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا یہ تو باریک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس کا مخرج کدھر ہے، اس کے منہ کے کون سے حصے سے یہ حرف نکلتا ہے۔ جہاں سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں منہ کے جس حصے سے جس حصے سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اس کی صفات کیا ہے؟ یہ باریک ہے، موٹا ہے، سیٹی والا ہے۔ یہ آئندہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ موٹا ہے باریک ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تجوید ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید۔ کیا کہلاتا ہے؟ تجوید۔ تجوید۔
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کے اندر دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, ایک سیکھنے والا اور سکھانے والا. کتنی چیزیں نظر آئیں گی؟ دو. کون سا پہلے کیا آئے گا؟ سیکھنے والا اور سکھانے والا. تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جو سکھانے والا وہ افضل ہے, لیکن جو حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے. تو سیکھے سے مراد کون ہے؟ آپ سب ہیں جو اب یہاں پہ اپنا ٹائم نکال کے, کھیل کود کا ٹائم نکال کے, ٹی وی کا ٹائم نکال کے آپ میرے پاس اس وقت اللہ کا پاک کلام سیکھنے آئے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے. پھر ہماری باری آئی ہے کہ کیا ہے؟ سکھائے. پہلے آپ ہیں, پھر میں ہوں. میں نے تو قرآن پڑھانا سیکھ لیا ہے, اب آپ کی باری, آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر علم کون سا بچوں؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام. کون سا علم ہے؟ قرآن, حدیث اور صحابہ کرام. وہ علم ہمیں سیکھنا چاہیے. تو آج میں آپ کو تجوید کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید. ہماری غرض کیا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. والدین کو راضی کرنا ہے؟ نہیں. لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ نہیں. ہماری صرف خالص کیا رضا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو تجوید میں آپ یہ بات پڑھا نا, آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی کتنے نیکی ملتی, اس کی 10 نیکی ہے. کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے حرفوں کے بدلے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہر بدلے کے 10 نیکیاں دی ہیں. پھر ہم نے با کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ کم از کم 5 سے 7 ٹائم پڑھ لیا ہے. ہمیں کتنی نیکیاں ملی؟ 70 نیکیاں ملی ہیں. تو آج میں آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کا آغاز کروں گا کہ قرآن پاک میں کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارا لیسن نمبر 2 چل رہا ہے. لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ہے. کیا ہے؟ لیسن نمبر 2 حروف تہجی. کیا ہے؟ حروف تہجی. کیا ہے؟ حروف تہجی. سب سے پہلے کیا نام ہے؟ حروف تہجی. حروف جمع ہے حرف کی. کس کی جمع ہے؟ حرف کی. کس کی جمع ہے؟ حرف کی. لڑکے کی جمع کیا ہے؟ لڑکے کی لڑکے. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتابیں. کتابیں یا کتب. مسلمان کی جمع کیا ہے؟ مسلمان. میز کی جمع میز, میزیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حروف کی کیا واحد کیا ہوئی؟ حرف. کیا ہوئی؟ حرف. تو یہ کیا حروف تہجی. کیا ہے؟ حروف میں ساتھ آپ تہجی. بتاتا چلو حروف تہجی کسے کہتے ہیں. الف سے لے کر یا تک تمام حروف حروف تہجی ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے؟ الف سے لے کر یا تک تمام حروف حروف تہجی ہیں. بچوں یہ اس کی ہوگی کیا ہو گئی؟ ڈیفینیشن, تعریف ہو گئی. اب میں بتاؤں گا اس کی تعداد کتنی ہے. تعداد 29 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 29. حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک تمام حروف حروف تہجی ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 29. یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھا قرآن مجید میں. کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 29. یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں. آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ کے جو اسکول میں انگلش کے الفابیٹس ہیں
ان کی تعداد 26 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 26 عربی کے حروف کتنے ہیں؟ 29 انگلش کے حروف کتنے ہیں؟ 26 تو آج میں آپ کو اس کے علاوہ اردو کے بھی حروف بتاؤں گا. اردو کے حروف ہیں 37. کتنے ہیں؟ 37 کتنے حروف ہیں؟ 37 عربی کے حروف کتنے ہیں؟ 37 عربی 29. انگلش کے 26 اور اردو کے 37 تو آج آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے کس انگلش کے، اردو کے اور عربی کے. تو ایک اور ہے جو ہم پڑھتے ہیں میتھ. کیا پڑھتے ہیں؟ میتھ کے کیا ہیں؟ انلمیٹڈ. کیا ہیں؟ unlimited 1 سے شروع ہوگا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، لیکن اس کی تعداد گننے میں نہیں آئے گی. میں نے آپ کو آپ کی یاد دہانے کے لیے آپ کو بتا دیا ہے. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 اردو کے کتنے ہیں؟ 37 انگلش کے کتنے ہیں؟ 26 میتھ کے کتنے ہیں؟ unlimited آج ہم حروف تہجی کے پہلے لفظ کا آغاز کرتے ہیں. الف. الف الف. الف آج آپ نے بچوں کا نام بھی سنا ہوگا جسے کہتے ہیں عاطف. کیا نام ہے؟ عاطف. تو اس سے ملتا جلتا کیا ہے یہ؟ الف الف. کیا ہے؟ الف عاطف کا ساؤنڈ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ F تو الف کا ساؤنڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ F تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، الف کے آخر میں ہا لے آتے ہیں. الف الف یہ آپ کا پڑھنے کا طریقہ غلط ہے. جس طرح عاطف کی آواز ایف پہ ختم ہو رہی ہے، آپ نے الف کا ساؤنڈ بھی ایف الف پہ ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، ہم نے پڑھا تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید اسے کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. آج میں بتاؤں گا یہ الف کے اندر کوالٹی کیا ہے. الف کی کوالٹی ہے یہ باریک ہے. کیا ہے؟ باریک ہے. یہ کیا ہے؟ باریک. اس کو کیا نرمی سے بنا ہے. الف الف آپ نے ہون اوپر دان دبا لینے ہیں نیچے ہون کے. الف 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 کہیں تو آپ کے اندر ہوا بڑھ جائے گی، وہ آپ نے یہ نہیں کرنا. الف یہ غلط ہے. الف. نرمی سے الف 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 کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ باریک باریک ہے. اکثر کیا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ ساتھ وکیبلری بھی سیکھ رہا ہوں گا انشاءاللہ. آپ پڑھتے ہیں باریک، یہ اصل میں ہے باریک. اس سائیکل کی بریک کہتے ہیں، جیسے بڑی کنگھی ہو گئی. فور ایگزامپل ہم نے پڑھنا ہے باریک. کیا پڑھنا ہے؟ باریک. باریک. کیا پڑھنا ہے؟ باریک. ٹھیک ہے. الف کیا ہے؟ باریک. یہ کیا ہے؟ حروف تہجی کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ الف. الف. تو اس میں کوالٹی کیا ہے؟ باریک. ہم نے اس کی یہ پڑھ لیا کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ باریک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں سے نکلتا ہے. اس کی کیا ہے؟ مخرج نکل. الف آپ کے منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. بچوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو درد ہوتی ہے، ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آ وہ او الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے. آ تو الف کہاں سے آتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. خالی کہاں سے؟ خالی حصے سے. آپ نے پہلا یاد کر لیا ہے. آپ بتائیں الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی تو حصے سے. اس کی کیا خصوصیت کیا ہے؟ اس کو باریک پڑھنا ہے. شاباش. ٹھیک ہے. یہ ہم نے حروف تہجی کا پہلا لفظ پڑھ لیا. آگے آتے ہیں با 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 با. اس کو اکثر لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ با. یہ منہ بندے، آواز منہ کے اندر بڑھنی نہیں ہے. با نہیں. رائٹ کیا ہے؟ با. کیا پڑھنا ہے اس کو؟ با 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 با. با. الف الف. الف
با. با. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرا حرف کون سا ہے با. اس کی کیا کوالٹی ہے؟ یہ بھی باریک ہے. کیا ہے؟ باریک. کیا بریک ہے کہ باریک؟ باریک. شاباش. الف با. تو اب میں بتاؤں گا اس کی، تو میں بتا دی اس کی کوالٹی کیا ہے، باریک ہے. اب یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے. کہاں سے نکلتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے. ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک گیلا ایک خشک. میں فور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے اکثر لڑکیوں کو لپسٹک لگاتے دیکھا ہے، تو لپسٹک کہاں لگاتی ہیں؟ ہونٹوں کے خشک حصے پہ، گیلے حصے پہ وہ نہیں لگاتی. تو یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے گیلے سے، جہاں لڑکیاں لپسٹک نہیں لگاتی. تو آپ نے کہنا ہے با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. کیا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کے گیلے. حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ یہ باریک ہے. باریک ہے. کیا ہے؟ یہ باریک ہے. باریک ہے. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ با. با. آپ نے یہ دیکھا، یہ با ہے، پیچھے اس کے ساتھ کیا آیا؟ الف. کیا آیا؟ الف. تو یہ کیا ہے؟ با. میں اس کو چھوڑ دوں، ابھی یہ با ہے تو با کے ساتھ الف ہے. آپ نا مخرج رہے گا ہونٹوں پہ، تو الف کہاں سے آئے گا؟ منہ کے حالی سے دے. با با. 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 دونوں حروف بتاؤ گے؟ جی جی. یہ بھی باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے. لیکن یہ منہ کے خالی سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے گیلے سے. یہ کون بتائے گا یہ کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے. ہونٹوں کے کتنے حصے ہیں؟ دو. ایک گیلا ایک خشک. گیلا حصہ کون سا ہے؟ باہر والا اپر لپ. اپر لپ جو ہوتے ہیں، تو اندر والا جو ہے اندر والا جہاں لپسٹک نہیں لگتی. آج ہم نے دو حروف مکمل کیے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حروف تہجی کا تیسرا ورڈ. یہ ہے تا. تا. کیا ہے یہ؟ تا. کیا ہے یہ؟ تا. اس کی صفت بھی کیا ہے؟ باریک ہے. کیا ہے؟ باریک ہے. کیا ہے اس کی صفت؟ باریک ہے. باریک. کیا ہے؟ باریک کیا ہے اس کی صفت؟ باریک ہے. باریک. اب ہم اس کو، یہ تو پتہ چل گیا. اب با الف میں پڑھ لیا، یہ سمپل ایک ون کی طرح ہے، جیسا ون لکھتے ہی الف ہے. لیکن جب میں با اور تا کو اکٹھا لکھوں گا تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ با کو نقطوں کی وجہ سے اور تا کو نقطوں کی وجہ سے پہچانیں گے. ادروائز یہ کیا ہے؟ ایک جیسی شکلیں. کیا ہے یہ؟ ایک جیسی اب یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ڈایاگرام ہے. کیا ہے؟ یہ صرف ڈایاگرام ہے. کیا یہ چیز ہے؟ ڈایاگرام ہے. با کے نیچے کیا آئے گا؟ ایک نقطہ، اور تا کے اوپر کیا آئیں گے؟ دو دو نقطے. تا کیا ہے؟ باریک. کیا ہے؟ باریک. باریک. ہمیں کتنے حروف ہو گئے؟ تین. اب میں نے پڑھا یہ باریک ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ باریک ہے. اور یہ کہاں سے نکلتا ہے پیارے بچوں؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. تا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. اس کی صفت کیا ہوئی؟ باریک ہے. اس کا مخرج ہے تا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. اس کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ باریک. باریک. اور اس کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ تا. کیا پڑھنا ہے؟ تا. تا نہیں پڑھنا. تا. تا. الف. الف. با. با. تا. تا. یہ آپ کو مکمل ہو گئے. آپ پڑھ کے سنائیں کیا ہے یہ؟ الف با تا. آپ بتائیں الف باریک ہے کہ موٹا؟ باریک. تا با باریک ہے کہ موٹا؟ باریک. تا باریک ہے کہ موٹا؟ باریک. شاباش. آج ہم نے کتنے لفظ پڑھے ابھی؟ تین. اب آگے چلتے ہیں. چوتھا ورڈ ہے سا. کیا ہے؟ سا. سا. تا. کیا ہے یہ؟ سا. اس کے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے سب سے پہلے اس کی صفت دیکھیں. کیا دیکھیں گے؟ صفت. یہ کیا ہے؟ یہ بھی باریک ہے. کیا ہے یہ؟ یہ بھی باریک تو یہ ٹھیک ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ الف کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے حلیثے سے. با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے. تا زبان کی نوک اوپر دانتوں کے جڑ سے. سا کا مخرج آ گیا ہے زبان کا
کنارہ. کیا ہے؟ یا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک جب دو سامنے دانت ہیں وہاں اندر لگے گی جا کے آپ کا سا ادا ہوگا. یہ دیکھیں سا 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 سا. کیا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سامنے جو دانت دو وہاں پہ لگے گی تو آپ کو کیا ادا ہوگا؟ سا. کیا ہوگا؟ سا. اس کو سا پڑھنا ہے تو ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ الف. کیا پڑھنا ہے؟ الف. تو اس کے اندر کتنے لفظ شامل ہوئے؟ دو. ایک سا اور ایک الف. الف. اب ہم میں ان تینوں کے یہ مٹا دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ صرف اشکال. کیا ہے؟ اشکال. ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا یہ کیا ہے. یہ صرف اشکال آ رہی ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ان کے حروف آئیں گے. ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں. اب ان کی مکمل پڑھاتا ہوں یہ کیسے پڑھنا ہے. الف خالی. الف خالی. با کے نیچے ایک نقطہ. با کے نیچے ایک نقطہ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں نقطہ. کیا پڑھتے ہیں؟ نقطہ. ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ نقطہ. کیا پڑھنا ہے؟ نقطہ. یہ ہوتا ہے کوئی بندہ آپس میں دو لڑکے کام کر رہے ہوں یا بحث کر رہے ہوں, تیسرا آدمی اندر انٹرفیئر کر کہتا ہے نقطہ چینی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نقطہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کو؟ نقطہ. نقطہ. کیا پڑھنا ہے؟ نقطہ. پڑھنا یہ ہے. پروننسیشن کیا ہے اس کی؟ نقطہ. کیا ہے؟ نقطہ. الف خالی. الف خالی. با کے نیچے ایک نقطہ. با کے نیچے ایک نقطہ. تا کے اوپر دو نقطے. تا کے اوپر دو نقطے. سا کے اوپر تین نقطے. سا کے اوپر تین نقطے. تا کے اوپر دو نقطے. تا کے اوپر دو نقطے. الف خالی. الف خالی. سا کے اوپر تین نقطے. سا کے اوپر تین نقطے. با کے نیچے ایک نقطہ. با کے نیچے ایک نقطہ. الف ادا کرتے کیا کیا کرنا ہے؟ کیا احتیاط کرنی ہے؟ اس کے آخر میں ہاں نہ آئے. ہاں. ٹھیک ہے. با ادا کرتے اس کے آخر میں کیا ہے؟ شروع میں بھا نہ آئے, ہے نہ آئے. اس کو بھی تا پڑھنا ہے, اس کو سا. آج ہمارے کتنے حروف مکمل ہوئے؟ چار. ایک دو تین چار. میں نے پڑھا تھا, آپ کو بتایا تھا حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. کتنے ہیں؟ 29. ہم نے اس کی کیا کر دیا؟ ہم نے چار پڑھ کیا لیا. کر دیے؟ مائنس. 4 حروف سے کیا کر دیے؟ مائنس. تو کیا بچا؟ 25. 25. پچ اردو میں 25, انگلش میں 25. ٹوٹل حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. 4 ہم نے پڑھ لی ہیں. پیچھے کا بچا 25. اب میں تھوڑا آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ کنفیوز نہ ہونا کہ سارے حروف کیا باریکی ہیں. 29 حروفوں میں سے 7 موٹے حروف 7 ہیں اور باریک کتنے ہیں؟ 22. کتنے ہیں؟ 22. موٹے کتنے ہیں؟ 7. باریک کتنے ہیں؟ 22. یہ کیا ہے؟ کتنے ٹوٹل ہوئے؟ 29. اب میں فور ایگزامپل دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ 29 بہن بھائی ہیں. کیا ہے یہ؟ 29 بہن بھائی. 7 موٹے ہیں اور 22 باریک. باریک ہیں. کتنے موٹے ہیں؟ 7. اور باریک کتنے ہیں؟ 22. تو یہ کیا؟ 29. 29. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حروف تہجی. کیا ہے؟ حروف تہجی. یہ کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں. کیا کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں. لیکن ان کے کمرے علیحدہ علیحدہ ہیں. کیا ہیں یہ کمرے؟ علیحدہ. کوئی بچے اکٹھے رہتے ہیں, کچھ بچے علیحدہ رہتے ہیں, کچھ فیمیل علیحدہ رہتے ہیں, کچھ فیمیل اکٹھی رہتی ہیں. تو آسان پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ موٹے حروف کتنے ہیں اور باریک حروف کون کون سے ہیں. تو کیا حروف تہجی کتنے ہیں؟
29 موٹے کتنے ہیں؟ 7 ابھی ہم نے کنفیوز آپ نے نہیں ہونا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹے حروف کسے کہتے ہیں. صرف آپ نے بھی یہی یاد کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، اس کو اچھی طرح رٹا نہیں لگانا. رٹا لگانے والا بچہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت ہر مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ ناکام ہوتا ہے، وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتا. وہ جلدی جلدی سرسی دورے پڑھ کے آ جاتا ہے، امی نے پڑھ لیا، لیکن وہ ذہنی ازمائش کے طور پر نکما ہے. کہ بچوں کو خالی پڑھایا نہیں جائے، اس کو پہلے یاد کراؤ، پھر ریوائز کراؤ، پھر ان سے سنا جائے کہ آج آپ نے کیا پڑھا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ کتنے روپ پڑھ لیے؟ 4. الف خالی، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، الف منہ کے خالی سے صدا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے گیلے سے صدا ہوتا ہے، تا زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ سے، سا زبان کی نوک اوپر دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور موٹے حروف کی حروف تو جو 29 ہیں، موٹے 7 ہیں، باریک 22 ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل لیکچر نمبر 3 میں بقایا حروف کا آغاز کریں گے. تو آپ نے یہ گھر جا کے پڑھنا ہے اپنے والدین کو. ہمیں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جن گھروں میں والدین ان پڑھ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ تجویز سیکھنے میں شامل ہو جائیں. اب یہ نہیں کہنا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتی، میں یہ کام کر رہی ہوں، میں بچوں والی ہوں. یہ نہیں، قرآن میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان. کوئی ہے نصیحت کرنے والا، نصیحت پانے والا؟ تو قرآن میں جتنے بھی لفظ ہیں با معنی ہیں، بے معنی لفظ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اللہ جھوٹ نہیں بولتا. تو آپ اسی لفظ کو مد رکھتے ہوئے سمجھے کہ اللہ پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو اگر کسی کی عمر 80 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، تو اللہ کا نام لے کے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. تو ہر پاک کلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو دعا کرتے تو میں بھی اس کا اہتمام دعا سے کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر وقت صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا ارحم الراحمین، اب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان کی کیڑا کھول دے. آمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھ. آمین. اے اللہ ان کے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنے ان بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنے ان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین. اے اللہ جتنے ان مسلمان رخصت ہو چکے ہیں سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. اے اللہ تو جانتا ہے، تو علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، تو سب کچھ ہے، تو سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. مالک مولا
اس پوری کائنات میں یہ وبا مرض پھیلی ہوئی ہے مالک مولا اس وبا سے نجات دلا دے آمین۔ اے مالک مولا جتنے بھی انسان جتنے امتِ مطلع اس مرض میں مطلع ہے سب کو صحت تندرستی عطا فرما آمین۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ اے اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ حوضے کوثر سے پانی نصیب فرما اے اللہ تو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند عطا فرما اے اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے چوری سے بخل سے فریب سے ریاکاری سے تکبر سے حسد سے شرک سے بدعت سے شیاطین سے حجاب سے ہر قسم سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا جتنے بھی والدین کے بچے اپنے اس ملک سے باہر گئے ہوئے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جتنے بھی امت مسلم مالک مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما اے اللہ تجھے شاہ کا واسطہ رحمت کا واسطہ پاک ناموں کا واسطہ ہم میں سے کسی کا اچھا عمل ہے اس کا واسطہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر البہی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔